بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نرس آرین چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیا صرف بچے کا علاج کافی ہے یا بچے کے ساتھ اس کے خاندان کو بھی علاج اور دیکھ بھال کا حصہ بنانا ضروری ہے؟ پیڈیاٹرک نرسنگ میں ایک اہم تصور ہے جسے فیملی سینٹرڈ کیئر کہتے ہیں۔ یہ وہ ماڈل ہے جس میں بچے کی صحت، جذباتی سکون اور بحالی کے عمل میں خاندان کو مرکزی کردار دیا جاتا ہے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم جانیں گے کہ فیملی سینٹرڈ کیئر کیا ہے، اس کے بنیادی اصول کیا ہیں اور سب سے اہم پیڈیاٹرک نرس اس میں کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ یہاں عملی مثالوں کے ساتھ سمجھیں گے کہ ایک پروفیشنل نرس کس طرح والدین کو کیئر پلاننگ میں شامل کرتی ہیں، ان کو ایجوکیٹ کرتا ہے اور بچے کی بہترین ریکوری کو یقینی بناتے ہیں۔ تو اگر آپ بی ایس این کے اسٹوڈنٹ ہیں، این آئی سی یو یا پیڈیاٹرک وارڈ میں کام کر رہے ہیں یا اپنے کنسیپٹ کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں، یہ لیکچر آپ کے لیے انتہائی اہم ہے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں فیملی سینٹرڈ کیئر اور پیڈیاٹرک نرسنگ کے عملی کردار کے ساتھ۔ فیملی سینٹرڈ کیئر۔ The family centered care approach is recognize the family as the one constant in the child life through three key components: respect, collaboration and support۔ فیملی سینٹرڈ کیئر خاندان کو مرکز بنا کر نگہداشت فراہم کرنا یعنی کیئر پرووائڈ کرنا۔ دا فیملی سینٹرڈ کیئر اپروچ از فیملی سینٹرڈ کیئر ایک ایسا طریقہ کار ہے ریکگنائز دا فیملی از دا ون کانسٹنٹ ان دا چائلڈ لائف، جو خاندان کو بچے کی زندگی میں سب سے مستقل اور اہم عنصر تسلیم کرتا ہے۔ تھرو دا تھری کمپوننٹ: ریسپیکٹ، کولیبریشن، سپورٹ، اور یہ تین بنیادی اصول پر قائم ہے جس میں ریسپیکٹ احترام، کولیبریشن یعنی تعاون اور سپورٹ یعنی معاونت۔ فیملی سینٹرڈ کیئر پیڈیاٹرک کا ایک وہ ماڈل ہے، پیڈیاٹرک نرسنگ کا وہ ماڈل ہے جس میں بچے کی دیکھ بھال صرف نرسنگ کیئر تک یعنی ہاسپٹل تک محدود نہیں رہتی، بلکہ خاندان کو پلاننگ اور ڈیسیجن میکنگ کا مرکزی حصہ بنائے جاتے ہیں۔ یہ تصور اس بات پر زور دیتا ہے کہ والدین بچے کو سب سے بہتر جانتے ہیں، خاندان بچے کی زندگی میں مستقل عنصر ہے، نرس اور خاندان مل کر کیئر فراہم کرتے ہیں۔ اب ان تھری کمپوننٹ کی طرف آتے ہیں جس میں سب سے پہلا ہے ریسپیکٹ یعنی احترام، والدین کے خیالات اور اقتدار کا احترام، ثقافتی اور مذہبی پس منظر کو تسلیم کرنا، ڈیسیجن میکنگ میں والدین کے رائے کو شامل کرنا۔ فار ایگزامپل، این آئی سی یو میں آپ کے ساتھ ایک بیبی ایڈمٹ ہے اور ان کے والدین کسی خاص مذہبی عمل پر زور دیتے ہیں تو نرس کو ان کے عقائد کا احترام کرنا چاہیے۔ سیکنڈ نمبر پہ ہے کولیبریشن یعنی تعاون کرنا، کیئر پلاننگ میں والدین کی شمولیت، ٹریٹمنٹ آپشن پر مشترکہ گفتگو اور ڈیلی کیئر میں خاندان کی شرکت۔ فار ایگزامپل، پیڈیاٹرک وارڈ میں آپ کے ساتھ ایک بچہ ایڈمٹ ہے تو پیڈیاٹرک وارڈ میں ماں کو بچے کو فیڈ کرانے اور اس بیسک کیئر میں شامل کرنا یہ اس کا ایگزامپل بنتا ہے۔ اس طرح سپورٹ یعنی معاونت، اس میں ایموشنل سپورٹ آتا ہے، سائیکولوجیکل کونسلنگ آتا ہے اور ہیلتھ ایجوکیشن آتا ہے۔ فار ایگزامپل، ایک کرونک النس والے بچے ہیں، کرونک النس والے بچے کے والدین کو اسٹریس مینجمنٹ کی تعلیم دینا یہ سپورٹ میں ہے۔ امریکن اکیڈمی آف پیڈیاٹرکس کے مطابق فیملی سینٹرڈ کیئر پیڈیاٹرک پریکٹس کا بنیادی ستون ہے۔ اس طرح ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن چائلڈ ہیلتھ پروگرام میں پیرنٹل انوالومنٹ کو پروموٹ کرتا ہے۔ انسٹیٹیوٹ فار پیشنٹ اینڈ فیملی سینٹرڈ کیئر کو گلوبل ہیلتھ کیئر ماڈل کے طور پر پروموٹ کرتا ہے۔ اس طرح انٹرنیشنل کونسل آف نرسز پیشنٹ کے ڈگنیٹی اور فیملی کولیبریشن کو پروفیشنل نرسنگ ایتھکس کا حصہ قرار دیتا ہے۔ پاکستان نرسنگ اینڈ مڈوائفری کونسل بھی ایتھیکل پیڈیاٹرک کیئر میں فیملی انوالومنٹ کو اہم قرار دیتا ہے۔ پاکستان میں پیڈیاٹرک وارڈ میں اکثر والدین بچے کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، تو یہ بھی فیملی سینٹرڈ کیئر ماڈل کلچر بھی ہمارے معاشرے کے مطابق ہے، کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم موجود ہے، والدین کیئر میں ایکٹیو ہوتے ہیں، مذہبی و اخلاقی اقدار خاندان کو مضبوط بناتی ہے۔ اس طرح اسلام میں بھی والدین کی ذمہ داری اور بچوں کی پرورش پر بہت زور دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرو، یہ سورۃ تحریم کی 6 نمبر آیت میں آئے ہیں۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے اس کے رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس لیے فیملی انوالومنٹ نہ صرف پروفیشنل بلکہ اسلامی ذمہ داری بھی ہے۔ ماڈرن ہیلتھ کیئر پیشنٹ سینٹرڈ سے فیملی سینٹرڈ کی طرف منتقل ہو چکا ہے، کیونکہ ریسرچ بتاتی ہے کہ فیملی سینٹرڈ کیئر سے ریکوری تیز ہوتی ہے، ہاسپٹل سٹے کم ہوتا ہے، انزائٹی اور اسٹریس کم ہوتے ہیں، کمپلائنس بہتر ہوتی ہے۔ تو کون سے سکلز ہیں جو پیڈیاٹرک نرس کے لیے چاہیے؟ تو اس میں سب سے پہلے آتی کمیونیکیشن سکلز ہونے چاہیے، ایمپیتھی رہنے چاہیے، کلچرل کمپیٹنس ہونا چاہیے، کاؤنسلنگ ایبیلٹی ہونی چاہیے، ایتھیکل پریکٹس ہونا چاہیے، اس طرح لیڈرشپ اینڈ کیئر کوآرڈینیشن ہونا چاہیے۔
فیملی سینٹرڈ کیئر صرف بچے کی نرسنگ کنسیپٹ نہیں بلکہ ایک ایتھیکل، پروفیشنل اور ہیومینٹیرین اپروچ ہے جو بچے، خاندان اور ہیلتھ کیئر ٹیم کے درمیان مضبوط شراکت قائم کرتا ہے۔ ایک کامیاب پیڈیاٹرک نرس وہی ہے جو خاندان کو عزت دے، انہیں کیئر میں شامل کرے، ایموشنل اور ایجوکیشنل سپورٹ فراہم کرے اور بچے کی ہولسٹک ویل بینگ کو یقینی بنائے۔ پیرنٹ ایجوکیشن، والدین کو تعلیم اور رہنمائی۔ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ نیڈ، بچے کی جسمانی، ذہنی اور جذباتی نشوونما کی ضروریات۔ چائلڈ ہیلتھ پروموشن اینڈ مینٹیننس ایز اے نیوٹریشنل نیڈ ان ہائیجینک کیئر، بچے کی صحت کی حفاظت اور فروغ جس میں غذائیت کی ضروریات اور حفظان صحت۔ اس طرح پریونٹیو آسپیکٹ سچ ایز ایکسیڈنٹ پریونشن، امیونائزیشن، پیریوڈک ایگزامینیشن، بچوں کی بیماریوں اور حادثات سے بچاؤ جیسے حادثات کی روک تھام، ویکسینیشن اور باقاعدہ معائنہ۔ چائلڈ ایلنس ان نیچر آف ایلنس اینڈ کیئر نیڈیڈ، بچے کی بیماری اور اس کی نوعیت اور اس کے لیے درکار کیئر۔ اس طرح پلان فار چائلڈ ڈسچارج سچ ایز چائلڈ میڈیکیشن، فالو اپ، نیوٹریشن ایٹی، بچے کو ہاسپٹل سے چھٹی دینے کا منصوبہ جسے ادویات، فالو اپ اور غذائیت وغیرہ اس میں شامل ہیں۔ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ نیڈ، پیرنٹ ایجوکیشن میں سب سے پہلا قدم ہے کہ بچے کی نشوونما کے لیے مراحل سے والدین کو آگاہ کرنا۔ انفینسی کو، فار ایگزامپل انفینٹ بچہ ہے، آپ اس کو والدین کو ایجوکیٹ کرتے ہیں تو بریسٹ فیڈنگ کے حوالے سے، اس کے سلیپ کے حوالے سے، اس کے موٹر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔ اس طرح ٹولڈر ہے تو اس کے واکنگ، لینگویج اسکلز، سوشل انٹریکشن۔ اسکول ایج ہے، کوگنیٹیو اینڈ ایموشنل ڈیولپمنٹ۔ امریکن اکیڈمی آف پیڈیاٹرکس کے مطابق والدین کی آگاہی بچے کی گروتھ میلسٹون کے مطابق ہونی چاہیے۔ چائلڈ ہیلتھ پروموٹ اینڈ مینٹیننس، والدین کو سکھایا جاتا ہے کہ نیوٹریشنل نیڈ، بیلنس ڈائٹ، آئرن، وٹامن، اس طرح ہائیجین کے حوالے سے ہینڈ واشنگ، اورل کیئر، باتھنگ، اس طرح سلیپ اینڈ ایکٹیویٹی کے حوالے سے ایڈوکیٹ سلیپ اینڈ پلے ٹائم، یہ سب اس میں شامل ہونے چاہیے۔ اس طرح ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بچوں میں غذائیت اور حفظان صحت کے اصولوں پر زور دیتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر والدین کو آپ ایجوکیٹ کرتے ہیں اور وہ بچے کا ہاتھ دھونا سکھاتے ہیں اور اس پر خیال رکھتے ہیں اور سیف واٹر دیتے ہیں تو یہ بچہ ڈائریا اور انفیکشن ڈیزیز سے بچ سکتا ہے، اس کی شرح کم ہو سکتی ہے۔ پریونٹیو آسپیکٹ، پیرنٹ ایجوکیشن کا ایک اہم حصہ ہے جسے پریونٹیو کیئر کہتے ہیں۔ ایکسیڈنٹ پریونشن، فار ایگزامپل بیبی کو پروفنگ، فال سے بچانا، گرنے سے بچانا، اس کی پریونشن کرنا۔ اس طرح ایمونائزیشن، ٹائملی ویکسین کرنا، پیریوڈک ایگزامینیشن، گروتھ چارٹ، ویژن اینڈ ہیئرنگ چیک، پراپر معائنہ کرنا وقت پر۔ اس طرح سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن اور یونیسیف دونوں پریونٹیو اسٹریٹجیز کو پیڈیاٹرک کیئر کا لازمی حصہ قرار دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ ایک 2 سال کے بچے کو ڈی ویکسین لگاتے ہیں تو یہ بچہ ٹیٹنس، ڈپتیریا، پرٹوسس سے بچاؤ اس کو ہوگا۔ چائلڈ ایلنس اینڈ کیئر، والدین کو سکھایا جاتا ہے کہ ڈیزیز کے نیچر کو سمجھیں۔ فار ایگزامپل فیور، نمونیا، استھما، اس کے بارے میں، اس کے سائنس سمپٹم کو پہچانیں، اس کے بارے میں آپ اس کو گائیڈ کرتے ہیں۔ اس کے کیئر ایٹ ہوم، اس کے لیے میڈیکیشن ایڈہیرنس، اس کا ڈائٹ، اس کے لیے ریسٹ، اس طرح وارننگ سائن اور ایمرجنسی اقدامات کے بارے میں بھی جان سکیں۔ اس طرح پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن بچوں کی بیماری اور گھر میں کیئر کے لیے والدین کی تربیت کو ریکمنڈ کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر ایک بچے کو استما ہے تو والدین کو انہیلر کی صحیح یوز اور ٹریگر سے بچاؤ سکھانا چاہیے۔ پلان فار چائلڈ ڈسچارج پلاننگ کا مقصد ہے کہ بچے کی دیکھ بھال گھر پر بھی جاری رہے، اس کے میڈیکیشن اسکیجول کے بارے میں، اس کے فالو اپ اپوائنٹمنٹ کے بارے میں، نیوٹریشن، اس کے ہائیڈریشن گائیڈنس کے بارے میں، ایکٹیویٹی اینڈ ریسٹ انسٹرکشن کے حوالے سے، ان سب کے حوالے سے ان کو گائیڈ کرنا چاہیے۔ انٹرنیشنل کونسل آف نرسز یعنی ICN ڈسچارج پلاننگ کو ہولسٹک نرسنگ کیئر کا حصہ مانتا ہے۔ فار ایگزامپل، ایک برن پیشنٹ والے کو آپ ڈسچارج کر رہے ہیں تو برن پیشنٹ ڈسچارج کرنے کے وقت والدین کو اس کے ڈریسنگ چینج، اس کے پین مینجمنٹ، اس کے نیوٹریشن پلان سکھانا تاکہ گھر پر کیئر صحیح ہو سکے۔ اس طرح اسلام میں والدین کو تعلیم دینا اور بچوں کی دیکھ بھال کی تربیت دینا فرض ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک نیک بہانے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اسلامی تعلیمات والدین کو ذمہ دار بنانے اور نسل کو گائیڈ کرنے کی حمایت کرتی ہیں۔ فیملی سینٹرڈ کیئر، یہ وہی سلائیڈ ہے جو ہم نے پیرنٹ ایجوکیشن سے پہلے ڈسکس کیا۔
دا رول آف پیڈیاٹک نرس، پیڈیاٹک نرس کا کردار تھراپیوٹک ریلیشن شپ، بچے اور خاندان کے ساتھ علاجی تعلق قائم کرنا، فیملی ایڈوکیسی اینڈ کیئرنگ، خاندان کی حمایت اور اس کے کیئر کرنا، ڈیزیز پریونشن اینڈ ہیلتھ پروموشن، بیماریوں سے بچاؤ اور صحت کو فروغ دینا، ہیلتھ ٹیچنگ، صحت کی تعلیم فراہم کرنا، سپورٹ اینڈ کونسلنگ، جذباتی، نفسیاتی اور تعلیمی معاونت فراہم کرنا، تھراپیوٹک ریلیشن شپ، پیڈیاٹک نرس بچے اور والدین کے ساتھ ایک ایسا تعلق قائم کرتے ہیں جو کہ ٹرسٹ، ایمپیتی اور انڈرسٹینڈنگ پر مبنی ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل فزیکل کیئر کے دوران ایموشنل سپورٹ پرووائڈ کرنا، چائلڈ فیئرس اور انزائٹی کو کم کرنا، کمیونیکیشن ٹالریٹ ٹو ایج اینڈ ڈیولپمنٹ۔ امریکن اکیڈمی آف پیڈیاٹکس، انٹرنیشنل کونسل آف نرسز ان چیزوں پر زور دیتے ہیں۔ فیملی ایڈوکیسی اینڈ کیئرنگ، خاندان کی حمایت، والدین کے حقوق کی حفاظت، چائلڈ سینٹرڈ ڈیسیجن میں والدین کی شمولیت، کلچر، ریلیجن اینڈ پرسنل ویلیو کا احترام کرنا۔ فار ایگزامپل استماع کے ایک چائلڈ ہے، آپ ان کے والدین کو اس انہیلر کے بارے میں صحیح سکھاتے ہیں، ایجوکیٹ کرتے ہیں، اس کے یوز کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ ڈیزیز پریونشن اینڈ ہیلتھ پروموشن، بیماری سے بچاؤ اور صحت کو فروغ دینا، جس میں امیونائزیشن شامل ہے، نیوٹریشن گائیڈنس شامل ہے، ہائیجین پروموشن، اس طرح ایکسیڈنٹ پریونشن اور اس کی گروتھ مانیٹرنگ، اس میں شامل ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل کلینکل ایگزامپل دیتے ہیں کہ ایک ٹولڈر بچے، آپ اس کو ہینڈ واشنگ اور سیف پلے انوائرمنٹ کی تعلیم دیتے ہیں تاکہ وہ انفیکشن ڈیزیز سے بچ سکیں۔ ہیلتھ ٹیچنگ، صحت کی تعلیم دینا، گروتھ، ایلنس، ڈسچارج پلاننگ، کہ وہ والدین کو اس کے حوالے سے گائیڈ کرنا اور ان کو سمجھانا، اس طرح میڈیکیشن انہیرنس کے بارے میں، فالو اپ کے بارے میں کہ دوبارہ کب آنا ہے، اس طرح نیوٹریشن کے حوالے سے، اس طرح چائلڈ ڈیولپمنٹ پر ایڈوائس جو دیے جاتے ہیں ان کے حوالے سے ان کو گائیڈ کرنا۔ فار ایگزامپل اب ایک ڈائریا والا چائلڈ آپ اس کو ڈسچارج کر رہے ہیں تو اس کے والدین کو آر ایس کے پریپریشن کے بارے میں، اس کے بنانے کے بارے میں اور اس کے سیف فیڈنگ کی پریکٹس کے بارے میں سکھانا اور ان کو سمجھانا، یہ اس کے ایگزامپل میں شامل ہوتا ہے۔ سپورٹ اینڈ کونسلنگ، معاونت اور مشاورت، ایموشنل سپورٹ فار چائلڈ اینڈ فیملی، اس کے چائلڈ کے اور اس کی فیملی کو ایموشنل سپورٹ دینا، اس کو کوپنگ اسٹریٹجیز کے بارے میں کہ قرآن ایلنس کے ساتھ کیسے کوپنگ کرنا ہے، کیسے مقابلہ کرنا ہے اور کون کون سی اسٹریٹجیز اپنانی ہیں، اس طرح مینٹل ہیلتھ سپورٹ کے بارے میں ان کو گائیڈ کرنا، اس طرح ریفرل ٹو سوشل اور سائیکولوجیکل سروسز، یہ سب اس میں آتے ہیں، اس کی ایگزامپل ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کے ساتھ ایک بچہ ہے جو کہ کرونک کڈنی ڈیزیز کے ساتھ ہے، آپ اس کے والدین کو کونسل کرتے ہیں تاکہ وہ اسٹریس اور انزائٹی کو مینیج کر سکیں۔ اس طرح والدین اور بچوں کی خدمت کو ہائی ویلیو دی گئی۔ اسلامک پرسپیکٹیو کے مطابق حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک نیک بہانے اور اس کی رعیت کے بارے میں اسے سوال ہوگا۔ ریسٹوریٹو رول آف پیڈیاٹک نرس، یعنی پیڈیاٹک نرس کی بحالی یا ریسٹوریٹو میں اہم کردار، کوآرڈینیشن اینڈ کولیبریشن، ہم آہنگی اور تعاون قائم کرنا، ریسرچ ٹو اپلائی ریسرچ فائنڈنگ ٹو دیئر پریکٹس، تحقیق کرنا اور اپنے پریکٹس میں ریسرچ کے نتائج کا اطلاق، اس طرح ہیلتھ کیئر پلاننگ آن دا پولیٹیکل اور لیجسلیٹو لیول، صحت کی دیکھ بھال کی منصوبہ بندی میں سیاسی یا قانونی سطح پر حصہ لینا، ایتھیکل ڈیسیجن میکنگ، اخلاقی فیصلے کرنا۔ ریسٹوریٹیو رول جس میں پیڈیاٹک نرس بیماری یا معذوری کے بعد بچے کے ریکوری، ریہیبلیٹیشن اور فنکشنلٹی کو بہتر بنانے پر کام کرتا ہے، جس کا فوکس ہوتا ہے کہ ریہیبلیٹیو کیئر، کرونک ایلنس مینجمنٹ، کوالٹی آف لائف امپرومنٹ۔ اس کا گول یہ ہوتی ہے کہ میگزیمائز دا چائلڈ پوٹینشیل آفٹر ایلنس اور ڈسیبلٹی۔ فار ایگزامپل آپ کے ساتھ ایک بچہ ہے، سیریبرل پالسی ہوا ہے، اس کو سی پی چائلڈ ہے یا برن پیشنٹ ہے، آپ اس کو فزیوتھراپی، آکوپیشنل تھراپی اور پیرنٹ گائیڈنس فراہم کرتے ہیں۔ اس طرح کوآرڈینیشن اینڈ کولیبریشن، ہم آہنگی اور تعاون، اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیم ورک، فار ایگزامپل ڈاکٹر کے ساتھ، تھراپسٹ کے ساتھ، سوشل ورکر کے ساتھ، اس طرح انٹیگریشن آف دا فیملی اینڈ کیئر پلان میں اس کو شامل کرنا، ملٹی ڈسپلنری اپروچ انشور دا کنٹینیوٹی آف کیئر، تاکہ کیئر آگے جا سکے اور صحیح کیئر پرووائڈ کیا جا سکے۔ فار ایگزامپل آپ کے ساتھ ایک ان آئی سی یو میں ایک بیبی ہے جو وینٹیلیٹر ڈیپینڈنٹ بیبی ہے، آپ اس کو ریسپیریٹری تھراپسٹ، نیوٹریشنسٹ اور اس کے والدین کو کوآرڈینیشن میں شامل کرتے ہیں۔ یہ بھی انٹرنیشنل کونسل آف نرسز اور امریکن اکیڈمی آف پیڈیاٹکس کی گائیڈ لائن ہے۔ ریسرچ اینڈ اپلیکیشن، تحقیق کا اطلاق، پیڈیاٹک نرس لیٹسٹ ریسرچ کو اڈاپٹ کر کے کیئر کو ایڈوانس ایویڈنس بیس بناتا ہے تاکہ ہمیں امپروو آؤٹ کم ملے اور کوالٹی کیئر پرووائڈ کیا جائے۔ فار ایگزامپل آپ یوز کرتے ہیں WHO کی گائیڈ لائن کہ وہ نیٹل کے پین مینجمنٹ کے حوالے سے ان آئی سی یو میں۔
ہیلتھ کیئر پلاننگ یعنی سیاسی و قانونی سطح پر منصوبہ بندی کرنا. پیڈیاٹک نرس کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے جب بھی کسی پیڈیاٹک کے حوالے سے پالیسی بنائی جاتی ہے. اس طرح ایز ایجوکیٹ فار چائلڈ ہیلتھ پروگرام میں شامل ہونا. کنٹریبیوٹ ٹو لیجیلیشن افیکٹنگ چائلڈ کیئر. فار ایگزامپل آپ پروموٹ کرتے ہیں نیشنل امیونائزیشن پالیسی کو اور ہاسپٹل چائلڈ سیفٹی پروٹوکول کو. ایتھیکل ڈیسیجن میکنگ اخلاقی فیصلے کرنا یعنی کانفیڈینشیلٹی کو مینٹین کرنا, اس کے رازداری کو اپنے رسیغ راز میں رکھنا. چائلڈ بیسٹ انٹرسٹ میں فیصلے کرنا. بیلنسنگ فیملی چائلڈ اینڈ آرگنائزیشنل نیڈ کا خیال رکھنا. فار ایگزامپل آپ ڈیسیجن کرتے ہیں ایک انویزیو پروسیجر ود انفارم پیرنٹل کنسنٹ کے ساتھ. اسلامک پرسپیکٹیو بھی اس کے حوالے سے کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس کے ماتحت کے بارے میں اس سے سوال ہوگا. تو بچے اور خاندان کے حق میں ایتھیکل کنڈکٹ فرض ہے. اٹانومی. دا پیشنٹ رائٹ ٹو بی سیلف گورننگ. اٹانومی مریض کا وہ حق ہے یعنی خود مختاری مریض کا وہ حق ہے کہ وہ خود اپنے فیصلے کر سکے. نان میلیفنس دا اوبلیگیشن ٹو مینیمائز اور پریونٹ ہارم. نان میلیفنس کا مطلب یہ ہے کہ نقصان نہ دینا, یہ ذمہ داری کہ نقصان کو کم سے کم یا مکمل طور پر روکا جائے. بینیفٹس دا اوبلیگیشن ٹو پروموٹ دا پیشنٹ ویل بینگ. بینیفٹس یہ ذمہ داری کے مریض کی بھلائی اور فلاح کو فروغ دینا. جسٹس دا کنسیپٹ آف فیئرنیس, انصاف اور برابری کا تصور. اٹانومی. پیڈیاٹک کیئر میں بچے کے والدین کو ڈیسیجن میکنگ میں شامل کرنا ضروری ہے. بچے کی عمر اور کوگنیٹو لیول کے مطابق اس کے انفارم کنسنٹ لینا. پیرنٹ کی گائیڈنس اور ایڈوائس کو رسپیکٹ کرنا. فار ایگزامپل کہ آپ کے ساتھ ایک 5 سال کا بچہ ہے اور آپ اس کے والدین کو ویکسینیشن کے بارے میں ڈیسیجن کرتے ہیں تو نرس کو ان کے حق کو تسلیم کرنا چاہیے اور مکمل طور پر انفارمیشن پرووائڈ کرنی چاہیے. نان میلیفنس ڈو ناٹ ہارم پرنسپل یعنی نقصان نہ دینا. پیڈیاٹک نرس کو کیئر کے دیتے وقت انجری یا کسی بھی اضافی نقصان سے بچنا ہی اس کے لیے لازمی ہوتا ہے تاکہ پیشنٹ کو نقصان نہ دیا جائے. اس طرح سیفٹی پروٹوکول اور انفیکشن کنٹرول پر عمل کرنا. انکریکٹ ڈوزیج یا میڈیکیشن یا ان سیف فیڈنگ پریکٹس سے بچنا, یہ سب WHO اور پیڈیاٹک پیشنٹ سیفٹی اسٹینڈرڈ کے گائیڈ لائنز ہیں. بینیفٹس یعنی اس کو فائدہ پہنچانا, چائلڈ کو ویلفیئر کو پروموٹ کرنا, ایموشنل فزیکل سوشل اینڈ ایجوکیشنل ویل بینگ کو انشور کرنا, ہولسٹک کیئر پرووائڈ کرنا, یہ سب بینیفٹس میں آتا ہے. فار ایگزامپل آپ کے ساتھ NICU میں ایک پریٹرم بیبی ہے, آپ اس کو تھرمل ریگولیشن, فیڈنگ, اس کے ڈیولپمنٹل کیئر کو پرووائڈ کرنا, یہ سب اسی کے ایگزامپل ہیں. جسٹس یعنی انصاف اور برابری. ایکول کیئر فار آل چلڈرن, تمام بچوں کو ایکول کیئر پرووائڈ کرنا. نان ڈسکریمنیشن بیس آن جینڈر, ریلیجن, سوشو اکنامک اسٹیٹس. ڈسکریمنیشن نہیں کرنا, بے انصافی نہیں کرنا جینڈر کے لحاظ سے, اس کے ریلیجن کے لحاظ سے, اس کے سوشو اکنامک اسٹیٹس کے لحاظ سے, یہ سب اس جسٹس میں آتے ہیں. ریسورس ایلوکیشن میں فیئرنیس. فار ایگزامپل آپ کے ساتھ 2 بچے ہیں وارڈ میں, آپ ان دونوں کو ایکول ٹائم, ایکول ٹریٹمنٹ اور اس کو اٹینشن دینا, یہ اس کے ایگزامپل بنتا ہے. قرآن پاک اور حدیث میں بھی انصاف, بھلائی اور نقصان سے بچاؤ کی تعلیم دی گئی ہے. تو اسٹوڈنٹس, آج کے لیکچر میں ہم نے سیکھا کہ فیملی سینٹرڈ کیئر کیا ہے, والدین کی تعلیم کیسے دی جاتی ہے, پیڈیاٹک نرس کے مختلف رول جیسے ریسٹوریٹیو, تھراپیوٹک اور ایتھیکل ڈیسیجن میکنگ کیسی کی جاتی ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل مینٹرس RN کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور اپنے فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ نرسنگ اسٹوڈنٹس اور ہیلتھ پروفیشنل مستفید ہو سکیں. اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو یا کسی کنسیپٹ یا کلیئرٹی چاہیے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھیں, آپ کو مکمل سپورٹ فراہم کی جائے گا اور ہر سوال کا جواب دیا جائے گا. اور ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے یعنی UNCRC کے بارے میں, یونائٹڈ نیشن کنونشن آن دا رائٹ آف چائلڈ, جہاں ہم دیکھیں گے کہ بچے کے حقوق کیا ہیں, پیڈیاٹک نرس ان حقوق کو کیسے سیو کرتی ہیں, اور قانونی اور اخلاقی عالمی پرسپیکٹیو سے بچے کی دیکھ بھال کیسے کی جاتی ہے. تو تیار رہیے, اگلے لیکچر میں ہم اس ٹاپک کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ایگزامپل کے ساتھ اور گائیڈ لائن کے ساتھ مکمل سمجھیں گے.